ادھر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم حد سے زیادہ نافرمانی، سرکشی اور ظلم میں مبتلا ہو چکی تھی۔ وہ اللہ کے نبی کی باتوں کو جھٹلا چکے تھے اور کسی نصیحت کو سننے کے لیے تیار نہ تھے۔ انہی دنوں ایک نیک اور سمجھدار شخص دور پہاڑیوں کی طرف سے بھاگتا ہوا شہر میں داخل ہوا۔ جب اس نے دیکھا کہ قوم مسلسل گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے اور نبی کی بات نہیں مان رہی، تو اس کے دل میں خوف پیدا ہوا۔ اس نے بلند آواز سے کہا، اے لوگو، تم کیا کر رہے ہو؟ کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ اللہ کا غضب تم پر منڈلا رہا ہے؟ آسمان پر سرخ بادل چھا گئے ہیں، یہ آنے والے عذاب کی نشانی ہے۔ قوم نے آسمان کی طرف دیکھا تو واقعی خوفناک سرخی اور گھٹاؤں نے انہیں ہلا کر رکھ دیا۔ اس وقت ان کے دلوں میں لرزہ طاری ہو گیا، اللہ کی پکڑ کا احساس جاگ اٹھا۔ وہ گھبرا کر اس نیک شخص کے پاس آئے اور بولے، اے اللہ کے نیک بندے، ہمیں بتاؤ ہم کیا کریں؟ ہم کیسے اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں؟ نیک شخص نے کہا، اگر واقعی نجات چاہتے ہو تو فوراً توبہ کرو، اپنے گھروں سے نکل جاؤ، اپنے جانوروں اور اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے جاؤ، سب کو کھلے میدان صحرا میں جمع کر لو۔ لوگ فوراً صحرا کی طرف نکل گئے۔ وہاں پہنچ کر اس نیک آدمی نے بڑی عجیب مگر حکمت بھری بات کہی، اپنے بچوں کو اپنی ماں سے الگ کر دو اور جانوروں کے بچوں کو بھی ان کی ماؤں سے جدا کر دو، تاکہ جب وہ بچے بلبلائیں گے، ان کی چیخ و پکار سن کر تمہارے دل بھی ٹوٹ جائیں گے اور تم سچی توبہ کے ساتھ اللہ کے آگے جھک جاؤ گے۔ لوگوں نے ویسا ہی کیا۔ بچوں کے رونے کی آوازیں، جانوروں کی پکار اور انسانوں کی بے بسی سب مل کر ایک ایسی کیفیت بن گئی جس میں ہر دل پگھل گیا۔ صحرا میں سب نے ہاتھ اٹھا کر روتے ہوئے کہا، اے اللہ، ہم سے خطا ہوئی، ہم نے غلطی کی، ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ، ہم تیرے نبی کی بات نہ مان سکے، اے اللہ، ہم پر رحم فرما۔ جب ان کی توبہ سچی، عاجزی سے بھری ہوئی اور دلوں سے نکلی ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب روک لیا۔ آسمان کے سرخ بادل چھٹ گئے، خوف کی کیفیت ختم ہو گئی اور اللہ نے اس قوم کو زندگی کا ایک اور موقع دے دیا۔ جب اللہ کا عذاب ٹل گیا تو حضرت یونس علیہ السلام بھی اللہ کے حکم سے مچھلی کے پیٹ سے نجات پا کر اپنی قوم کے طرف واپس آ گئے۔